بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف یونیورس اسپیک۔ تو چلیے اہرام مصر کے طلسماتی جادو کے ایپیسوڈ 9 کی طرف چلتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا رانی نے مہرہ کہاں چھپایا ہے، میں دیوتاؤں کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں سچ بول رہی ہوں۔ کنگولی نے کھنجر والا ہاتھ نیچے کر لیا، کہنے لگا میں تمہیں تھوڑی مہلت اور دیتا ہوں، ایک بار پھر غور کر لو، تمہیں ہر حالت میں بتانا ہوگا کہ طلسماتی مہرہ تم نے کہاں چھپایا ہے۔ میں نے رانی کا سارا محل چھان مارا ہے، وہاں مہرہ کہیں نہیں ہے، وہ یقیناً تمہارے پاس ہے، میں کچھ دیر کے بعد آؤں گا۔ اگر پھر بھی تم نے جھوٹ بولا تو میں تمہارے خوبصورت جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا اور انہیں جانوروں کے آگے ڈال دوں گا۔ یہ کہہ کر کھنگولی نے کسی کو آواز دی۔ سامنے والے درختوں کے پیچھے سے 4 سیاہ فارم آدمی ایک تخت اٹھائے نمودار ہوئے۔ کنگولی تخت پر بیٹھ گیا۔ سیاہ فام آدمیوں نے تخت اٹھایا اور اسے لے کر ایک طرف کو چلے گئے۔ سامنے والے درختوں میں سے ایک راستہ بنا ہوا تھا جو پہاڑیوں کی طرف جاتا تھا۔ سیاہ فام اسی راستے پر چلے جا رہے تھے۔ جب وہ کافی آگے جا کر ایک طرف کو مڑ گئے تو میں درخت کی اوٹ سے نکل کر کنچن کے سامنے آ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت حیران ہو گئی۔ میں نے کہا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہاری اور کنگولی کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم بے گناہ اور بے قصور ہو، تم نے میرے سامنے مہرہ لا کر رانی جی کو دیا تھا۔ کنچن کی حیرانگی ابھی تک دور نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کہا مہاراج آپ کون ہیں؟ اس وقت مجھے خیال آیا کہ میں سادھو کے ویس میں ہوں۔ اس ہولیے میں کنچن نے مجھے بالکل نہیں پہچانا تھا۔ میں نے اسی وقت اپنی داڑھی مونچھیں اتار کر پھینک دی۔ کنچن کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، بولی مہاراج یوگراج آپ یہاں کیسے آ گئے؟ یہ ایک بہت بڑی کہانی ہے جو میں تمہیں بعد میں سناؤں گا، اس وقت تمہیں یہاں سے نکلنا ضروری ہے۔ میں جلدی جلدی رسیاں کھولنے لگا۔ جب رسیاں کھل گئیں تو میں نے کنچن کے بازو کو پکڑ کر اور اس کو لے کر درختوں کی طرف چل پڑا جہاں میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ کنچن بولی مہاراج میرے ساتھ اپنی جان بھی خطرے میں نہ ڈالیں، کنگولی بہت خوفناک جادوگر ہے، اسے فوراً پتہ چل جائے گا کہ آپ مجھے اٹھا کر لے گئے ہیں اور میرے ساتھ آپ کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا، اس وقت تم یہاں سے نکلو۔ میں نے کنچن کو گھوڑے پر بٹھایا اور خود اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ گھوڑے کی باگ پکڑی ہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے کھینچ لیا اور کہا خبردار یہیں رک جاؤ۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، درختوں میں سے 2 سیاہ فارم ہماری طرف آ رہے تھے۔ کنچن کی چیخ نکل گئی، یہ شاید کنگولی کے محافظ تھے جو انہیں کنچن کی نگرانی کے لیے وہاں چھوڑ گیا تھا۔ میں نے گھوڑے کو بھگانا شروع کیا، کمبخت گھوڑا 4 قدم چل کر ہی رک گیا۔ کنچن نے روتے ہوئے کہا مہاراج آپ اپنی جان بچائیں، مجھے میرے حال پر ہی چھوڑ دیں۔ اتنے میں پیچھے سے ایک نصب ہمارے سروں سے شائیں کی آواز کے ساتھ گر گیا۔ اب الاش ناگن کے مہرے سے کام لینے کا موقع آ گیا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے اندر کرتے کی جیب سے مہرہ نکال کر منہ میں رکھ لیا۔ اس کے ساتھ ہی کنچن اور گھوڑا غائب ہو گئے۔ کنچن نے گھبراتے ہوئے آواز میں کہا یوگراج جی کنگولی کے طلسم نے ہمیں غائب کر دیا ہے۔ میں نے گھوڑے کی باگ دائیں جانب کو موڑ کر کہا ہم کنگولی کے جادو سے نہیں آکاش ناگن کے مہرے سے غائب ہوئے ہیں۔ یہ مہرہ میں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، دن کا وقت تھا، سامنے جنگل میں ایک راستہ برابر نظر آ رہا تھا۔ میں نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور باگ ڈھیلی چھوڑ دی۔ گھوڑا شاہی استبل کا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ اب اس جنگل اور اس کی پہاڑیوں سے نکل آئے، سامنے ایک دریا تھا، کافی زور و شور والا دریا تھا۔ میں نے کنچن سے کہا کیا یہاں کوئی گھاٹ ہوگا جہاں سے ہم دریا پار کر سکیں؟ کنچن نے کہا یوگراج جی گھوڑا دریا میں ڈال دیں، ہم پار اتر جائیں گے۔ گھوڑے دریا میں تیرنے لگتے ہیں، مگر میں اسے دریا میں ڈالتے ہوئے گھبرا رہا تھا کہ کہیں ہمیں ساتھ لے کر ڈوب نہ جائے۔ گھوڑا خوب دوڑتا ہوا آیا تھا، کافی گرم تھا، سامنے دریا تھا تو میرا اشارہ پائے بغیر دریا میں اتر گیا۔ ہم کمر تک پانی میں ڈوب گئے۔ گھوڑا واقعی اصل تھا، دیکھتے ہی دیکھتے دریا پار کر گیا۔ دوسرے کنارے پر آ کر میں نے سفر جاری رکھا۔ مجھے کنگولی سے خطرہ لگا ہوا تھا کہ وہ بڑا خطرناک جادوگر ہے، کہیں وہ ہم پر دور سے منتر نہ پھونک دے، مگر لگتا تھا کہ ہم اس کی سرحد سے آگے نکل چکے ہیں۔
जंगल की दूसरी तरफ दरख्त इतना घना नहीं था, ज़मीन खुली थी और पहाड़ियाँ भी अभी ज़्यादा नहीं थी। कुंचन ने कहा, महाराज मैं थक गई हूँ। मैंने उसी वक्त मोहरा मुंह से निकालकर जेब में रखा और नीचे उतर आया। उस वक्त हम तीनों यानी मैं, कुंचन और घोड़ा नजर आ रहे थे। मैंने कुंचन से कहा, तुम यहाँ आराम करो, मैं कोई जंगली फल तराश करके लाता हूँ। कुंचन बोली, महाराज यहाँ खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ से जुनूब की तरफ मछेरों की एक बस्ती है, वहीं हमें कुछ मिल सकता है। मैंने कहा, तो फिर वहाँ ही चलते हैं, वहाँ हम आराम भी कर लेंगे। हमने दोबारा सफ़र शुरू कर दिया। कोई एक पहर चलने के बाद मछेरों की एक बस्ती आ गई। कुछ झोपड़े थे। मछेरे हमें देखकर हमारे पास आ गए। कुंचन ने उन्हें कहा, ये महाराज योगराज जी हैं, हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो। मछेरों ने हमें मछली खाने को दी। हमने सैर होकर खाई। इस इलाके की ज़मीन रेतीली थी। मैंने कुंचन से पूछा, यहाँ कोई दरिया तो दिखाई नहीं देता, फिर ये मछेरे यहाँ क्यों हैं और ये मछलियाँ कहाँ से पकड़ते हैं? कुंचन ने मुझे दूर नारियल के दरख्तों के झुंड दिखाए और कहा, महाराज वो सामने दरख्तों को देख रहे हैं ना? मैंने कहा, हाँ देख रहा हूँ। कुंचन बोली, इन दरख्तों के पीछे समंदर शुरू हो जाता है। क्या आपको मालूम नहीं है कि हमारा मुल्क चारों तरफ से समंदर में घिरा हुआ है? तब मुझे याद आ गया कि मुल्क श्रीलंका चारों तरफ से समंदर में घिरा हुआ है। मैंने कहा, माफ़ करना कुंचन, मैं भूल गया था। इस वक्त मुझे ख्याल आया कि आगे तो समंदर आ गया है, अब समंदर पार कैसे करेंगे? मैंने कुंचन से पूछा, कुंचन तुम कहाँ जाना चाहती हो ताकि मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँ? कुंचन बोली, महाराज मैं तो अभी तक इस बात पर हैरान हूँ कि आपको रानी जी ने मोहरा लेकर अपने पास रखने की कैसे इजाज़त दे दी थी, और दूसरी हैरानी इस बात पर है कि आप अपने महल से इतनी दूर क्यों आ गए हैं? मेरे पीछे तो कंगोरी लगा हुआ है, लेकिन आप मेरे साथ क्यों दरबदर हो रहे हैं? मैं आपसे यही कहूँगी कि मुझे अब जादूगर से कोई ख़तरा नहीं है। मैं इसकी सरहद से काफ़ी दूर निकल चुकी हूँ। आप वापस शाही महल की तरफ तशरीफ़ ले जाएं। महारानी जी आपकी वजह से बहुत परेशान हो रही होंगी। मैंने कहा, दरअसल मेरे पीछे भी दुश्मन लगे हुए हैं, मुझे भी वो किसी जगह चैन से नहीं बैठने देते। आपके कौन से दुश्मन हैं योगराज महाराज? कुंचन के इस सवाल पर मैंने कहा, मेरे ख्याल में कि अब वक्त आन पहुंचा है कि मैं तुम्हें असली कहानी सुना डालूं। क्या तुम मेरी दास्तान हसरत सुनने के लिए तैयार हो? उसके होंठ ज़रा से हिले। दास्तान हसरत? महाराज मैं कुछ समझी नहीं। मैंने कहा, सुनो कुंचन सुनो। और मैंने उसे अपनी शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी सुना डाली। मेरी कहानी सुनकर कुंचन का मुंह खुला का खुला रह गया। जब मैंने उसे बताया कि रानी कंपालिनी ने उसे जानबूझकर मोहरा चलाने के लिए तैयार किया था और उसने उसे जो मंत्र अपने पास रखने को कहा था वो बिल्कुल बेअसर था, मैंने कहा कि कुंचन, रानी चाहती थी कि अगर तुम मोहरा ना ला सको तो तुम कंगोली के जादू से भस्म हो जाओ। कुंचन रो पड़ी और कहने लगी, महाराज मैंने रानी का क्या बिगाड़ा था? मैंने तो हमेशा उनकी खिदमत की थी। मैंने कहा, इन बातों को छोड़ो और ये बताओ कि तुम कहाँ जाना चाहती हो? वो बोली, मैं अगर कहीं वापस जाती तो महारानी जी के महल ही जा सकती थी, मगर महल के दरवाजे तो मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। अब मेरा कोई और नहीं जिसके पास मैं जा सकूं। अपनी दास्तान सुनाते हुए जब मैंने कुंचन को ये बताया था कि मेरा ताल्लुक़ बहुत आगे के साइंसी जदीद के ज़माने से है, तो उसकी समझ में ये बात नहीं आई थी। मैंने भी उसे समझाने की कोशिश नहीं की थी। तुम तो समंदर पार करके अपनी दुनिया में चले जाओगे, मैं कहाँ जाऊँगी? मैं तो फिर अकेली रह जाऊँगी। मैंने हंसकर कहा, नहीं कुंचन, मैं इतनी जल्दी इस दुनिया से नहीं जा पाऊँगा, फिक्र ना करो। हाँ, तुम्हारा कहीं सफ़र में किसी मुकाम पर मुझसे अलग हो जाने को जी चाहा तो बेशक बता देना। कंचन बोली, तुमसे अलग हो गई तो मेरा कौन होगा? और फिर खुद ही खुद में शर्मा गई। कुंचन ने मेरे साथ रहने का फ़ैसला कर लिया। ये फ़ैसला उसकी मजबूरी भी थी और मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि वो मुझे पसंद भी करने लगी थी, मगर एक बात उसकी समझ में नहीं आई थी। उसने ताज्जुब से पूछा, ये कैसे हो सकता है कि युवराज जी कि एक आदमी एक शहर में डुबकी लगाए और जब सर पानी से बाहर निकाले तो किसी दूसरे शहर में पहुंच चुका हो? मैंने कहा, मुझे खुद यकीन नहीं आता, मैं खुद हैरान हूँ, मगर
تم یقین کر لو میرے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ مچھیروں کی بستی میں ہی ہم نے وہ رات بسر کی۔ وہیں ہم کو معلوم ہوا کہ جنوب کی بندرگاہ پر دور دور کے ملکوں سے آ کر جہاز ٹھہرتے ہیں اور دوسرے ملکوں کو بھی جاتے ہیں۔ میرے پاس جو چند ایک نیلم کے ہیرے تھے وہ میں نے کنچن کو دکھا دیے۔ کہنے لگی ہمیں ان کے بدلے سونے کے سکے حاصل کر لینے چاہیے۔ میں نے کہا بندرگاہ پر چل کر دیکھیں گے، وہاں شاید جوہری مل جائے۔ ہم گھوڑے پر سوار ہو کر جنوب کی بندرگاہ پر آ گئے۔ یہاں ہم ایک سرائے میں ٹھہر گئے کیونکہ ایک جہاز موصل کی جانب ایک ہفتے بعد روانہ ہونے والا تھا۔ میں نے ایک نیلم یہاں ایک تاجر کو دے کر اس کے عوض سونے کے سکوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی حاصل کر لی۔ ہفتے کے بعد ایک بادبانی جہاز میں سوار ہو کر ہم اس زمانے کے عراق کے شہر موصل کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس شہر کا انتخاب میں نے اس لیے کیا تھا کہ اس طرف کا سارا علاقہ دشمن بن چکا تھا اور میں اس علاقے سے دور نکل جانا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ دجلہ فرات کی وادی میں تاریخ کتنی بدل چکی ہے اور عراق اب کس بادشاہ کے زیر سلطنت ہے، کیونکہ وہ اخبار، ریڈیو، ٹیلی ویژن کا زمانہ نہیں تھا کہ مجھے خبر ہو جاتی کہ عراق پر کون سا بادشاہ حکمران ہے۔ یہ سمندری سفر بھی بڑا تھکا دینے والا تھا۔ کنچن سے میں نے کہہ دیا تھا کہ آگے سمندر کا بہت لمبا سفر ہے، اس کے بعد دجلہ فرات کی وادی تمہارے لیے بالکل اجنبی ہوگی۔ وہاں کی آب و ہوا بڑی خشک ہوتی ہے، معلوم نہیں تم وہاں رہ بھی سکو گی یا نہیں، اس لیے اگر تم چاہو تو مجھ سے یہیں جدا ہو کر واپس جا سکتی ہو۔ جس کے جواب میں کنچن نے کہا یوگراج جی، اب میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہی ہے، میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی۔ اس زمانے میں بادبانی جہاز ہوتے تھے جو سمندری موجوں کے رحم و کرم پر چلتے تھے، ان کی رفتار بہت کم ہوتی تھی۔ موصل میں یہ جہاز شاید 2 مہینوں میں پہنچا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد نہیں کہ اس شہر یا بندرگاہ کا نام موصل ہی تھا یا کچھ اور ہی تھا۔ بندرگاہ ایک عجیب بے سر و سامانی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ میں جنوب کے گرم و تود علاقے سے نکل کر مشرقی و وسطی کے گرم و خشک علاقے میں پہنچ گیا تھا۔ چونکہ مجھ پر طلسم کرنے والے اور اس طلسم کا توڑ بتا دینے والے دونوں کا تعلق اسی سرزمین سے تھا، اس لیے میں یہاں آ گیا تھا کہ ممکن ہے اسی سرزمین سے میری واپسی اور اپنی دنیا میں جانے کی کوئی صورت نکل آئے۔ کاہین کابوس کے طلسم سے مجھے امارہ کے دیے گئے تعویذ نے محفوظ کر رکھا تھا۔ مجھے صرف اس تعویذ کی حفاظت کرنی تھی۔ دوسرے رحم دل فرعون امون کی دعا بھی میرے ساتھ ہی تھی۔ آکاش ناگن کا مہرہ بھی میری جیب میں تھا، جس کو منہ میں رکھ کر میں غائب ہو سکتا تھا۔ اس اعتبار سے میں اپنے دشمنوں سے بہت حد تک محفوظ ہو گیا تھا۔ بازو پر بندھے ہوئے اپنے تعویذ کے بارے میں بھی میں نے کنچن کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہاں پہنچ کر ہمیں خبر ملی کہ دجلہ فرات کی ساری وادی پر شام سے لے کر عراق اور نیولک تک ایران کا قبضہ ہے۔ نمرود اور بخت نظر کی حکومت ختم ہو چکی تھی۔ تاریخی اعتبار سے گویا مصر، بابل اور نینوا کی تہذیب کا دور ختم ہو گیا تھا اور اب یونانیوں کا دور شروع ہونے والا تھا۔ بندرگاہ کے شہر میں ہم نے ایک سرائے میں قیام کیا۔ ہمارے پاس سونے کے کافی سکے تھے جن کی بڑی قدر و قیمت تھی۔ میں نے اور کنچن نے اس علاقے کے مطابق اچھی اور نئی پوشاک خرید کر پہن لی۔ ابھی ہم سرائے پر ہی ٹھہرے ہوئے تھے کہ ایران کی حکومت نے جادو ٹونے پر پابندی لگا دی تھی۔ اس زمانے میں ایران کو پارس کہتے تھے اور پارسی لوگ آتش پرست تھے اور جادو ٹونے کو سخت گناہ سمجھتے تھے۔ میں نے کنچن سے کہا کنچن، میں کسی ایسے آدمی سے یہاں سے ملنے کی امید لے کر آیا ہوں جو سحر و طلسم کا ماہر ہو اور میں اس سے طلسمیتی منتر کی مدد سے اپنی دنیا میں واپس پہنچ سکوں، لیکن یہاں تو جادوگری حرام ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں مصر کے ملک کا رخ کرنا چاہیے۔ مصر پر ابھی تک مصری فرعونوں کی حکومت ہے، وہاں جادو ٹونے کا ابھی بھی بہت زور ہے۔ مجھے امید ہے وہاں کوئی نہ کوئی ایسا جادوگر ضرور مل جائے گا جو میری مدد کر سکے۔ کنچن نے کہا تمہاری تجویز بالکل ٹھیک ہے، میں اس کی تائید کرتی ہوں۔ ہمیں یہاں سے مصر چلے جانا چاہیے، یہاں بیٹھے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سرائے سے قافلے مختلف سمتوں کو جاتے ہی رہتے ہیں۔ ایک روز معلوم ہوا کہ ایک قافلہ مصر کی طرف جا رہا ہے۔ ہم اس قافلے کے ساتھ ہو گئے۔
ایک ماہ تک قافلہ صحراؤں میں سفر کرتا رہا۔ کنچن کا رنگ اس علاقے کے خوش گرمی میں اور زیادہ سانولا ہو گیا تھا۔ آخر ہم مصر کے دارالحکومت پہنچ گئے۔ کچھ روز سرائے میں قیام کیا۔ شہر میں امن و امان تھا۔ مصر کے تخت پر کوئی بوڑھا فرعون بیٹھا تھا جو کاہنوں کے اشاروں پر چلتا تھا۔ یہ فرعون کی حکومت کے زوال کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد مصر و ایران پر سکندر اعظم کا قبضہ ہونے والا تھا۔ سرائے میں ہم زیادہ دن تک قیام نہیں کر سکتے تھے۔ میرے پاس کافی پیسے تھے۔ سونے کے سکوں کی تھیلی میں نے چند ایک سکے اس میں سے نکال کر خرچ کیے۔ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ ہیرے بھی تھے جو بے حد قیمتی تھے۔ کنچن نے مجھے مشورہ دیا کہ اگر ہمیں اس ملک میں زیادہ دیر قیام کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ دریائے نیل کے کنارے کوئی چھوٹا سا مکان خرید کر وہاں رہ لیں۔ مجھے کنچن کی تجویز پسند آئی۔ میں ایک روز بازار گیا اور ایک جوہری کو ہیرا بیچ دیا۔ اس نے مجھے کافی سونے کے سکے دے دیے۔ ہم نے دریائے نیل کے کنارے ایک چھوٹا سا مکان خرید لیا اور اس میں آ کر رہنے لگے۔ مکان خریدنے کے بعد بھی میرے پاس کافی سونے کے سکے بچے رہے تھے۔ میں نے انہیں باقی 3 ہیروں کے ساتھ مکان میں ایک گڑھا کھود کر دفنا دیا۔ صبح کے وقت میں مصر کے قدیم ترین دارالحکومت تھیس کی طرف نکل جاتا۔ میں نے 2 گھوڑے بھی خرید لیے تھے۔ میں گھوڑے پر سوار شہر کے بازاروں، خانقاہوں، معبودوں میں پھرتا رہتا۔ اس کے بعد اہرام مصر کی طرف چلا جاتا۔ ابھی یہ اہرام کھنڈر نہیں بنے تھے۔ ہر اہرام کے باہر سپاہیوں کا دستہ حفاظت پر معبود تھا۔ کسی کو شاہی اہرام کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک دن میں مصر کے نیک دل فرعون امون کے اہرام پر بھی گیا۔ قریب جانے کی کسی شہری کو اجازت نہیں تھی۔ میں کچھ فاصلے پر سے اہرام کو تکتا رہا۔ بس دل میں یہی ایک لگن جستجو تھی کہ کسی جگہ کسی مقام پر حقیقت کی دنیا میں تو نہیں، خواب میں ہی نیک دل امون سے ملاقات ہو جائے اور اس سے پوچھوں کہ میں اپنی دنیا میں واپس کیسے جا سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کاہن کابوس کی بدرو بھی میری مسلسل نگرانی کر رہی ہو اور مجھ پر حملہ کرنے کی تدبیریں سوچ رہی ہو، لیکن تعویذ کی بدولت میں بچا ہوا تھا۔ کنچن دریا کے کنارے والے مکان میں گھریلو کام کاج میں مصروف رہتی۔ ہم نے 2 ملازم رکھ لیے تھے، ایک عورت تھی اور ایک حبشی غلام تھا۔ شام کو تھکا ہارا گھر واپس آتا تو کنچن پہلا سوال یہی کرتی تھی کہ کوئی آدمی ملا۔ رات کو سو جاتا اور پھر صبح اپنی تلاش ناکام کی مہم پر نکل جاتا۔ ابھی تک مجھے کوئی کامیابی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح در بدری کرتے 2 مہینے گزر گئے۔ اب میں کچھ مایوس ہو گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ فرعون امون کی نیک روح مجھے اس شہر میں نہیں ملے گی۔ اگر اسے ملنا ہوتا تو کم از کم وہ میرے خواب میں ہی آ کر مجھے راستہ دکھا جاتی۔ کنچن کا بھی یہی خیال تھا کہ جس نیک روح کی مجھے تلاش ہے وہ اس شہر میں نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا تو پھر ہمارا اس شہر میں رہنے کا کیا فائدہ؟ ہمیں کسی دوسرے ملک میں جا کر نیک روح کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں اس سے ملاقات ہو جائے۔ کنچن کہنے لگی کچھ روز اور دیکھ لیتے ہیں، اگر پھر بھی کامیابی نہ ہوئی تو پھر چلے جائیں گے۔ کنچن کے مشورے پر ہم نے کچھ دن مزید مصر کے دارالحکومت میں رہ جانے کا فیصلہ کیا۔ جس روز کنچن نے مزید کچھ روز رک جانے کو کہا تھا یہ اسی رات کی بات ہے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں اور کنچن کچھ دیر دریا کے کنارے سیر کرتے رہے، پھر مکان پر آ کر سو گئے۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ نیک دل فرعون امون کی روح کا حلیہ ایک پہاڑ کی چوٹی سے اتر کر میرے پاس آیا ہے۔ میں ایک باغ میں بیٹھا ہوں، میرے پاؤں میں زنجیریں بندھی ہوئی ہیں۔ نیک دل فرعون امون کی روح کہتی ہے، عمران، تمہاری مدد کا خیال مجھے بڑی دور سے کھینچ کر تمہارے پاس لے آیا ہے۔ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ دیوتا تم پر مہربان ہو گئے ہیں۔ تمہاری مشکل ختم ہو گئی ہے۔ جیسا میں کہتا ہوں ویسا ہی کرنا۔ کیا تم سن رہے ہو؟ میں نے خواب میں ہی جواب دیا، میں سن رہا ہوں امون کی نیک روح، تم جو کہو گے میں وہی کروں گا۔ امون کی نیک روح بولی، شاباش، ایسا کرنے سے ہی تمہیں تمہاری مصیبت سے نجات ملے گی۔ سنو، کل پوری چاند کی رات ہے۔ آدھی رات کو گھر سے نکل کر میرے احرام کی طرف جانا۔ میرے احرام کے جنوب میں تمہیں ایک کچا مکان دکھے گا۔ اس مکان کے صحن میں ایک بوڑھی عورت جس کے بال سفید ہو رہے ہیں تخت پوش پر مراقبے میں بیٹھی ہوگی۔ تم خاموشی سے اس کے سامنے زمین پر بیٹھ جانا۔ جب تک وہ عورت خود تمہیں نہ بلائے تم خود کوئی بات نہ کرنا۔
وہ تم سے پوچھے گی کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے، تم کہنا کہ مجھے فرعون امون کی روح نے بھیجا ہے۔ وہ عورت سمجھ جائے گی کہ تم اس کے پاس کیا غرض لے کر آئے ہو۔ وہ عورت تمہیں جو کہے اس پر عمل کرنا، وہ تمہیں تمہاری دنیا میں واپس پہنچا دے گی، اور ہاں، تمہارے بازو پر جو تعویذ بندھا ہوا ہے اسے اتار کر گھر پر ہی رکھ کر جانا۔ تعویذ باندھ کر جاؤ گے تو وہ بوڑھی عورت تم سے کوئی بات نہیں کرے گی اور تمہیں گھر سے باہر نکال دے گی۔ یہ خیال نہ کرنا کہ اگر تعویذ بازو پر بندھا نہیں ہوگا تو کاہن کابوس کی بدرو تم پر وار کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ میں تمہاری حفاظت کرنے کے لیے تمہارے پاس موجود رہوں گا۔ اس کے بعد امون کی نیک روح کا ہیولہ غائب ہو گیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ صبح اٹھ کر میں نے خواب کنچن کو سنایا تو وہ کہنے لگی، میں نہ کہتی تھی کہ کچھ روز رک جاؤ، امون کی نیک روح ضرور آئے گی۔ اچھا ہوا کہ وہ تمہارے خواب میں آئی اور اس نے تمہاری رہنمائی کی۔ اب نیک روح نے جیسا کہا ہے ویسا کرو۔ میں نے کہا میں آج ہی آدھی رات احرام کی طرف جاؤں گا اور بوڑھی عورت سے ملاقات کروں گا، لیکن امون کی نیک روح نے یہ کیوں کہا کہ اب میں اپنا تعویذ گھر پر ہی چھوڑ کر جاؤں؟ کنچن کہنے لگی، جادو طلسم کرنے والے ایک دوسرے سے خار کھاتے ہیں۔ وہ اس بات کو کبھی پسند نہیں کرتے کہ ان کے پاس مدد طلب کرنے والا آئے اور اس کے ساتھ کسی دوسرے جادوگر کا طلسم بھی لائے۔ کنچن کی یہ دلیل بڑی مضبوط تھی اور میں فوراً سمجھ گیا کہ امون کی نیک روح نے مجھے تعویذ باندھ کر بوڑھی عورت کے پاس جانے سے کیوں منع کیا تھا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد میں اور کنچن گھر پر ہی رہے، سیر کرنے نہ گئے۔ جب آدھی رات ہو گئی تو میں نے اپنا تعویذ اتار کر کنچن کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھنا، واپسی پر میں تم سے لے لوں گا۔ کنچن نے کہا، فکر مت کرو، میں اپنی جان سے بڑھ کر اس کی حفاظت کروں گی۔ جب تم واپس آؤ گے تو میں خود تمہیں تمہارے بازو پر اس کو باندھ دوں گی۔ اس کے بعد میں گھوڑے پر سوار امون کے احرام کی طرف روانہ ہو گیا۔ پورے چاند کی چاندنی صحرا میں کھلی ہوئی تھی۔ امون کا احرام شہر سے دور تھا۔ میں گھوڑے کو دوڑائے چلے جا رہا تھا۔ جب امون کے احرام کے قریب پہنچا تو میں نے گھوڑے کو جنوب کی طرف موڑ دیا۔ دور صحرا کے ایک ٹیلے کے پاس مجھے چاندنی میں ایک کچے مکان کی چادر دکھائی دی۔ میں مکان کی طرف بڑھا۔ مکان کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ گھوڑے سے اتر کر میں دروازے کی طرف بڑھا اور ڈرتے ڈرتے دروازے میں سے جھانک کر دیکھا۔ امون کی نیک روح نے کے کہنے کے مطابق ایک تخت پوش بچھا تھا جس پر ایک سفید بالوں والی عورت آلتی پالتی مارے سر کو ذرا جھکائے مراقبے میں بیٹھی تھی۔ میں خاموشی کے ساتھ صحن میں داخل ہو گیا اور تخت پوش کے سامنے ادب سے بیٹھ گیا۔ بوڑھی عورت بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ جب مجھے بیٹھے کافی وقت گزر گیا تو اچانک عورت نے چہرہ اٹھا کر میری طرف دیکھا اور پوچھا، کون ہو؟ یہاں کس لیے آئے ہو؟ میں نے عرض کی کہ محترمہ خاتون، مجھے امون کی نیک روح نے آپ کے پاس بھیجا ہے، میں آپ سے مدد کا طلبگار ہوں۔ امون کی نیک روح نے کہا تھا کہ آپ ہی میری مدد کر سکتی ہو۔ بوڑھی عورت ایک بار پھر مراقبے میں چلی گئی۔ مزید کچھ وقت خاموشی سے گزر گیا۔ اچانک بوڑھی عورت نے چہرہ اٹھایا، کہنے لگی، امون کی نیک روح نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے کہ تم کس غرض سے میرے پاس آئے ہو۔ امون کی روح کا بڑا احترام کرتی ہوں میں، اس کی بات نہیں ٹال سکتی۔ میں نے عرض کی، محترمہ خاتون، میں ایک ایسی مصیبت میں پھنس گیا ہوں کہ جس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، میری مدد کرو۔ اگر کسی طرح سے مجھے میری دنیا میں واپس پہنچا سکتی ہو تو پہنچا دو۔ بوڑھی عورت نے ایک لمبا سانس لیا اور بولی، اگر تم نے میری ہدایت پر عمل کیا تو یقین کرو میں تمہاری مصیبت کے دن ٹال دوں گی اور تمہیں اپنی دنیا میں واپس پہنچا دوں گی۔ میں نے کہا، تم جو کہو گے میں وہی کروں گا۔ تم اگر مجھے اندھے کنویں میں بھی چھلانگ لگانے کو کہو گی تو میں لگا دوں گا۔ بوڑھی عورت بولی، میں تمہیں ایسا کوئی حکم نہیں دوں گی جس سے تمہیں کوئی نقصان ہو۔ میں تمہاری ہمدرد ہوں، تمہاری دشمن نہیں ہوں۔ میں نے کہا، تو پھر محترم خاتون حکم کرو، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بوڑھی عورت کے پاس ایک چھوٹا تھیلا تھا۔ اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر چمڑے کا اس زمانے میں چلنے والا ایک سکہ نکال کر دیا اور کہا، یہاں سے 3 کوس مشرق کی طرف چلے جاؤ، آگے تمہیں ایک مردہ گھر ملے گا جہاں لاشوں کو خنوط کیا جا رہا ہوگا۔ لاشوں کے خنوط کرنے والے میں سے ایک سب سے اونچا لمبا آدمی ہوگا جو لنگڑا کر چلتا ہے، اس کا نام
کپاتا ہے، یہ سکہ لے جا کر اسے دے دو اور کہنا کہ تمہاری بہن نے مجھے دیا ہے۔ صرف اس آدمی کو وہ طلسم آتا ہے جو تمہیں تمہاری دنیا میں واپس لے جا سکے گا۔ وہاں لاشوں کے حنوط ہوتے ہوئے دیکھ کر گھبرانا نہیں، یہ ان لوگوں کا ہی پیشہ ہے۔ میں سکہ ہاتھ میں لے کر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ بوڑھی عورت نے کہا، تم کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے کہا، محترم خاتون، جیسا کہ آپ جانتی ہو کہ میں نے یہ ساری مصیبت اپنے اس تعویذ کی وجہ سے اٹھائی تھی جو مجھے مصری عورت امارہ نے دیا تھا۔ اب وہ تعویذ میں اپنے ساتھ رہنے والی ایک لڑکی کے ہاتھ میں رکھ کر آیا ہوں۔ جب آپ کا بھائی کپاتا مجھے واپس میری دنیا میں بھیج دے گا تو میں وہ تعویذ کیسے حاصل کروں گا؟ بوڑھی عورت نے کچھ سوچا اور دوبارہ مراقبے میں چلی گئی۔ چند منٹ بعد اس نے چہرہ اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہا، امون فرعون کی نیک روح کہتی ہے کہ وہ تعویذ تمہاری دنیا میں تمہارے بازو پر ہی بندھا ہوگا۔ اب جاؤ۔ میں نے چمڑے کا سکہ جیب میں ڈال لیا اور صحرا کی چاندنی میں مشرق کی سمت رخ کر لیا۔ 3 کوس بڑی جلدی طے ہو گئے۔ ایک ٹیلے کی اوٹ سے نکلا تو سامنے ایک بہت بڑا مکان سا نظر آیا۔ قریب گیا تو ایک آدمی مکان کے گیٹ پر بیٹھا تھا۔ میں گھوڑے سے اتر کر اس کے پاس گیا تو اس نے سخت لہجے میں کہا، تمہارا مردہ کہاں ہے؟ میں نے کہا، میں کوئی مردہ حنوط کرانے نہیں آیا بھائی، مجھے کپاتا سے ملنا ہے۔ اس آدمی نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور بولا، اندر چلے جاؤ، کپاتا اندر کام کر رہا ہے۔ میں مکان میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک اونچی چھت والا بہت بڑا سا کمرہ ہے۔ ایک طرف فرش پر کفن میں لپٹے ہوئے مردے 2 قطاروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ آگ کے الاؤ پر بہت بڑے بڑے لوہے کے کڑاؤ چڑھے ہوئے ہیں جن میں سبز اور نسوانی رنگ کا پانی ابل رہا ہے۔ ایک کڑاؤ زمین پر رکھا ہوا ہے جس کے قریب ہی لکڑی کے تختے پر ایک لاش پڑی ہوئی ہے جس کا پیٹ پھٹا ہوا ہے۔ 2 آدمی کڑاؤں میں سے کوئی گرم گرم سیال اور تارکول جیسی شے کرچیوں سے نکال کر مردے کے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ آگ کے الاؤ کے پاس 2 آدمی کھڑے پسینے میں شرابور کڑاؤں میں بانس پھیر رہے ہیں۔ ایک طرف مردے کے جسم میں سے نکالی ہوئی آنتڑیوں وغیرہ کا ڈھیرا پڑا ہے۔ فضا میں گندے بیرونے اور تارکول کی سخت ناگوار بو چھائی ہوئی تھی۔ دوسرے تختے پر 3 آدمی ایک مردے کو لا کر ڈال رہے تھے۔ ان میں ایک لنگڑا کر چلتا ہوا آدمی ہاتھ میں چھری لیے ہر شے کا معائنہ کر رہا ہے اور یہ ایک اونچا لمبا آدمی تھا۔ ایک مزدور لکڑیوں کا گٹھرا لیے میرے قریب سے گزرا تو میں نے اس سے کہا، بھائی مجھے کپاتا سے ملنا ہے۔ اس نے چھری والے اونچے لمبے لنگڑے آدمی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، وہ ہے کپاتا۔ وہاں میرا جی سخت گھبرا رہا تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں، یہ مردہ خانے میں لاشیں حنوط کرنے والا میرا اتنا نازک اور اہم کام کیسے کر سکے گا؟ پھر خیال آیا کہ قدیم مصر میں اسی قسم کے کام کرنے والے لوگ طلسم کے ماہر ہوتے تھے اور ان کے پاس ایسے ایسے جادوئی راز ہوتے تھے کہ جن کے عمل سے آدمی کا کایا پلٹ جایا کرتا تھا۔ اور مجھے امون کی نیک روح نے خواب میں آ کر خوشخبری دی تھی کہ میں اس بوڑھی عورت کے پاس جاؤں جو میری مشکل کا حل جانتی ہے۔ اور اس بوڑھی عورت نے جو مجھے عبادت گزار لگتی تھی مجھے اس آدمی کے پاس بھیجا تھا۔ ضرور یہ شخص بہت قابل ہوگا ورنہ امون کی نیک روح مجھے اس عورت کے پاس اور اس عورت کو مجھے اس آدمی کے پاس بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو آدمی میرے پاس سے لکڑیوں کا گٹھرا لے کر گزر رہا تھا وہ کپاتا کے پاس جا کر رک گیا۔ اس نے کپاتا کو کچھ کہا۔ کپاتا نے میری طرف نگاہ ڈالی اور لنگڑاتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ کہنے لگا، تمہیں میری بڑی بہن نے بھیجا ہے؟ بڑی بہن جی سے مراد بوڑھی عورت ہی ہو سکتی تھی۔ میں نے کہا، جی ہاں۔ کپاتا نے کہا، بڑی بہن جی نے تمہیں اپنی نشانی نہیں دی؟ میں نے جیب سے چمڑے کا سکہ نکال کر اسے دے دیا۔ بڑی بہن جی نے یہ سکہ دے کر کہا تھا کہ میں تمہیں دے دوں۔ کپاتا نے سکہ غور سے دیکھ کر جیب میں رکھ لیا اور چھپڑی کے اشارے سے مجھے اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور بڑے بڑے کڑاؤ کے قریب سے گزر کر سامنے والی دیوار کی طرف بڑھا۔ وہاں ایک تنگ سا دروازہ تھا۔ وہ دروازے کے پاس جا کر رک گیا اور کہنے لگا، میں اپنی زندگی کے سب سے بڑے طلسم کا راز تم پر کھولنے والا ہوں۔ تم نے کسی کو بتایا تو نہیں ہے کہ تم میرے پاس آ رہے ہو؟ میں نے کہا، بالکل نہیں، میں اکیلا ہی آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے،
وہ بولا میرے ساتھ نیچے آ جاؤ۔ تنگ دروازے میں سے سیڑھیاں نیچے اترتی تھیں۔ نیچے ایک کافی کشادہ تہہ خانہ تھا۔ فضا میں بڑی گھٹن تھی۔ آمنے سامنے دیواروں پر 2 مشالیں روشن تھیں۔ درمیان میں ایک اونچا تخت پوش پڑا تھا جس کی ایک جانب مشال روشن تھی۔ دوسرے تخت پر 3 انسانی کھوپڑیاں اور بازوؤں کی ہڈیاں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ اٹھ کر کونے والی میز کے پاس گیا۔ ایک بوتل میں سے سبز رنگ کا تھوڑا سا مشروب نکال کر پیالے میں ڈالا۔ میرے پاس آیا اور کہا، اس مشروب کو ایک ایک گھونٹ کر کے پی جاؤ۔ یاد رہے کہ تم نے اس مشروب کو 5 گھونٹوں میں پینا ہے۔ ہر گھونٹ تمہیں 1000 سال آگے لے جائے گا۔ میں پیالہ پکڑ کر منہ کے پاس لے گیا۔ مشروب میں سے ایک عجیب و غریب بو آ رہی تھی۔ میں ناک بند کر کے مشروب کو 5 گھونٹوں میں تقسیم کر کے پی گیا۔ مشروب پینے کے بعد میرے اندر ایک بہت بڑی خوشگوار سی گرم لہر دوڑ گئی۔ مجھ پر اس مشروب کا بہت اچھا اثر ہوا تھا۔ میں دل میں خوش ہو رہا تھا کہ تھوڑی دیر بعد میں اس غیر مہذب اور بجلی، کمپیوٹر، ٹیلی ویژن اور جیٹ ہوائی جہازوں سے محروم معاشرے کو خیر بات کہہ کے اپنے زمانے میں چلا جاؤں گا۔ کنچن کا دل میں خیال ضرور آ رہا تھا کہ وہ بیچاری میرا انتظار کرتی رہ جائے گی اور میں اس سے بہت آگے کے زمانے میں نکل جاؤں گا۔ کنچن سے مجھے محبت سی ہو گئی تھی، مگر ہماری محبت کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ تھا۔ کپاتا مجھے مشروب پلانے کے بعد کونے والی میز پر بوتلوں میں سے دوائیاں نکال کر ایک پیالے میں ڈالتا رہا۔ اس نے وہیں سے آواز دے کر مجھے کہا، اگر غنودگی محسوس کرو تو مجھے بتا دینا۔ مجھے تھوڑی تھوڑی غنودگی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں نے کہا، معمولی سی غنودگی محسوس کر رہا ہوں۔ کپاتا پیالے میں تھوڑا سا مشروب ڈال کر لے آیا۔ لو، اسے بھی پی لو، غنودگی دور ہو جائے گی۔ میں وہ مشروب بھی پی گیا۔ اس کے پیتے ہی میری غنودگی ختم ہو گئی اور میں اپنے اندر ایک طاقت سی محسوس کرنے لگا۔ کپاتا ایک ہاتھ میں انسانی کھوپڑی اور دوسرے ہاتھ میں انسانی کہنی کی ہڈی کو میرے پاس قریب لا کر اسٹول پر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کہ اپنی نظریں اس کھوپڑی پر جما دو۔ میں طلسم پڑھنے لگا ہوں۔ میں نے اپنی نظریں کھوپڑی پر جما دیں۔ کپاتا کھوپڑی کے گرد ہڈیوں کو آہستہ آہستہ دائرے کی شکل میں گھماتے ہوئے کوئی منتر پڑھنے لگا۔ کھوپڑی کو دیکھتے دیکھتے مجھ پر ایک بار پھر غنودگی طاری ہونے لگی۔ کپاتا نے منتر پڑھنا بند کر دیے۔ کہنے لگا، تمہیں دوبارہ غنودگی محسوس ہو رہی ہوگی۔ میں نے کہا، ہاں۔ وہ بولا، لیٹ جاؤ، ہاتھ سینے پر باندھ لو، ٹانگیں بالکل سیدھی کر لو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ کپاتا دوبارہ منتر پڑھنے لگا۔ آہستہ آہستہ مجھ پہ ایسا محسوس ہوا جیسے میرا جسم ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ کپاتا نے منتر پڑھتے ہوئے مجھ سے پوچھا، اب کیا محسوس ہو رہا ہے؟ میں نے کہا، جسم ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ کپاتا بولا، اس کا مطلب ہے کہ میرے طلسمی منتر کا تم پہ اثر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ بس اب تھوڑی دیر بعد تم اپنی دنیا میں واپس چلے جاؤ گے۔ اور اونچی آواز میں منتر پڑھنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا جسم ٹھنڈا ہونے کے بعد آہستہ آہستہ سن ہو رہا ہے، بے حس ہو رہا ہے۔ میرے ہاتھ سینے پر بندھے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے سینے پر انگلی کا ناخن چبویا۔ مجھے ذرا بھی محسوس نہ ہوا۔ میں ایک دم خوفزدہ ہو گیا کہ کہیں میرے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں ہوا۔ میں نے ایک بار پھر ناخن سینے پر چبونے کی کوشش کی، لیکن اس بار بھی میری انگلی نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے پاؤں کے انگوٹھے کو ہلانا چاہا، میں اسے بھی نہ ہلا سکا۔ کیا میں اپنی دنیا میں اپنے زمانے میں آگے جا رہا ہوں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کپاتا سے کہا، میں زبان سے پورا لفظ بھی ادا نہ کر سکا۔ میرے حلق سے صرف میں کی آواز ہی نکل کر رہ گئی۔ میری زبان بھی بند ہو گئی تھی۔ میرے ذہن میں طوفان سا مچ گیا۔ کپاتا نے منتروں کا چاپ بند کر دیا۔ وہ اسٹول پر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے حکم دینے والے انداز میں کہا، اٹھ کر بیٹھ جاؤ۔ میں نے جسم کا سارا زور لگایا، مگر میں اپنی جگہ سے ذرا سا بھی نہ ہل سکا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اٹھا کر چھوڑ دیا۔ میرا ہاتھ کٹی ہوئی شاخ کی طرح میرے سینے پر گر پڑا۔ کپاتا نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے بولنا چاہا، مگر میری آواز نے میرا ساتھ نہ دیا۔ میری آواز بند تھی۔ کپاتا نے کھوپڑی اور کونی کی ہڈی کونے والی میز پر رکھ دی اور دروازے کے پاس جا کر آواز دی، پٹیاں لے آؤ، مردہ تیار ہو گیا ہے۔ ابھی تک میں یہی سمجھ رہا تھا کہ ساری کارروائی کپاتا کے اس طلسم کا حصہ ہے، جس کی مدد سے میں واپس اپنی دنیا میں پہنچ سکوں گا۔ اتنے میں اوپر سے ایک آدمی تہہ خانے میں آیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں ایک
बड़ा कतबा उठा रखा था। इस कदमे में नस्वानी रंग का पानी था और नस्वानी रंग में कपड़े की पट्टियाँ भिगोई हुई थी। ये वो पट्टियाँ थी जो कदीम मिस्री मुर्दों को हुनूद करने वाले लाशों के जिस्म के गिर्द लपेटा करते थे। कपाता ने इस आदमी से कहा, यहाँ रख दो। भिगोई हुई पट्टियों वाला कुतबा तख्तपोश के पास रख दिया गया। दोनों आदमियों ने पट्टियों के कुतबे से निकाल कर मेरे जिस्म पर लपेटना शुरू कर दिया। इस वक्त ये ख्याल बिजली की तरह मेरे दिमाग में गूंज गया कि मेरे साथ धोखा हुआ है और ये जाल काहीन काबूस की बदरू का बिछाया हुआ था और मैं अपने तावीज़ के ना होने की वजह से बड़ी आसानी के साथ इसके जाल में फंस गया हूँ। मैं ना हिल सकता था, ना उठकर भाग सकता था। मैं अपने जिस्म के कोई भी आज़ा हिला नहीं सकता था। बेजान पत्थर की तरह तख्ते पर पड़ा हुआ था और लंगड़ा कपाता दूसरे आदमियों के साथ मिलकर मेरे जिस्म पर मम्मी की पट्टियाँ लपेटे जा रहा था। अगरचे मेरा मुहाफिज ताफीज़ मेरे साथ नहीं था, मगर आकाश नागन का मोहरा मेरे कुर्ते की जेब में मौजूद था। मगर मुझे इस मोहरे का ख्याल तब आया जब मैं इस काबिल भी नहीं था कि जेब से मोहरा निकालकर मुंह में रखकर गायब हो जाऊं। इन लोगों ने मेरे कपड़े नहीं उतारे थे, बल्कि कपड़ों समेत मेरे जिस्म पर खूब कस कस कर पट्टियाँ लपेट रहे थे। तो क्या ख्वाब में आने वाली रूह अमून की नेक रूह नहीं थी? क्या ये काहीन काबूस की बदरू थी जो रूप धार कर मेरे ख्वाब में चली आई थी? काहीन काबूस का फरेब साबित हो रहा था। ये लोग मुझे जिंदा मम्मी बना रहे थे। मेरी सिर्फ समाअत, बिनाई और सोचने की ताकत काम कर रही थी। बाकी सारे जिस्म का काम करना छोड़ दिया था। मैं तख्ते पर बिल्कुल सीधा पड़ा था। मेरी आंखें छत पर लगी हुई थी और सोच रहा था कि मेरा अंजाम क्या होगा। मुझे जिंदा हालत में हनूद कर दिया गया था। काहीन काबूस की बदरू ने मुझ बड़ी मेहरबानी की थी कि मेरा पेट खोलकर अंतड़ियों को नहीं निकाला था। खुदा जाने ऐसा इसने किस लिए नहीं किया था। अचानक छत पर धुएं का एक गोला नमूदार हुआ। गोला घूमने लगा, फिर उसने काहीन काबूस की बदरू की शक्ल इख्तियार कर ली। उसने अपनी खड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा, मैंने तुझसे अमून की रूह को मेरे कब्ज़े से छुड़ाने का बदला ले लिया है। इस बार मैं तुझ पर बहुत बड़ा कारी वार कर रहा हूँ। अपने मुर्दा जिस्म को लेकर तू इंतहाई अजियत की हालत में हज़ारों साल तक ज़िंदगी और मौत के दरमियान लटकता रहेगा। मैंने इसलिए भी तेरे जिस्म का चीर फाड़ नहीं कराया कि मुमकिन है तेरे जिस्म को चीर फाड़ कराने से तू मर जाए, मगर मैं तुझे मारना नहीं चाहता। मैंने तुझे ऐसी ज़िंदगी दी है जो मौत से बदतर है। काहीन की बदरू का हौला गायब हो गया। अब इसमें कोई शक नहीं था कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा था वो काहीन काबूस की बदरू के इशारों पर हो रहा था। अब मेरे सारे जिस्म चेहरों पर सिवाय आंखों की गीली पट्टियां लपेट दी गई थी। तो लंगड़े कपाता ने अपने आदमी से कहा, इसका ताबूत लाओ। वो आदमी ऊपर से एक ताबूत उठाकर ले आया। मुझे इस ताबूत में डालकर इसका ढक्कन बंद करके मंजियों से ठोक दिया गया। इसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे उठाकर ऊपर ले जाया गया है। थोड़ी देर चलकर मुझे किसी चीज़ पर लाद दिया गया। जब मुझे हिचकोले लगने लगे तो मैं समझ गया कि मुझे किसी खच्चर वगैरह पर लाद दिया गया है। साथ साथ शायद 2 खच्चर थे। उसके टापों की आवाज़ इस वक्त आ जाती थी जब वो सख्त ज़मीन पर चलते थे। काफ़ी देर तक इन हिचकोलों का सिलसिला जारी रहा, फिर जानवर रुक गए। मुझे कपाता की आवाज़ आई, ताबूत नीचे दरिया के पास ले आओ। मेरे ताबूत को खच्चर से उतारकर ज़मीन पर रख दिया गया, फिर इसे घसीटे जाने लगा। ये लोग मुझे ताबूत समेत दरिया में फेंक रहे थे। ये दरियाए नील था जो आगे जाकर सिकंदरिया के मकाम पर बहरी अहमर में जा गिरता था। एक बार मेरा ताबूत समंदर में दाखिल हो गया तो फिर इसका खुदा ही हाफिज था। कुछ पता नहीं था कि समंदर की मौजें उसे कहाँ से कहाँ ले जाएंगी, और बहरी अहमर की में गिरने के बाद अगर समंदरी तूफान आ गया तो मौजों के थप्पड़ ताबूत के टुकड़े उड़ा देगी और मैं समंदर में डूब जाऊंगा, और समंदर के नीचे गोश्त खोर मछलियाँ मेरी टिक्का बोटी बना देंगी। इस अजाब से निजात हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका था कि किसी तरह मैं अपने कुर्ते की जेब से मोहरा निकालकर मुंह में रखूं और गायब हो जाऊं। गायब होकर मैं ताबूत से बाहर आ सकता था, लेकिन ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था।
ایک تو میرا جسم پتھر ہو چکا تھا اور دوسرا کہ اگر میرے ہاتھ میں حرکت پیدا بھی ہو جاتی تو میرے سارے جسم پر پٹیاں کس کر لپیٹی ہوئی تھیں۔ میں پٹیوں کو پھاڑ کر جیب میں ہاتھ ڈال نہیں سکتا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے تابوت کو ایک بار پھر اٹھایا گیا ہے، اور پھر تابوت کے دریا میں گرنے کی آواز آئی۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ تابوت معمولی ہچکولے کھاتا دریائے نیل کے لہروں پر چل رہا تھا۔ دریا اور پھر سمندر میں یہ کسی نامعلوم منزل کا سفر تھا۔ تابوت کے اندر اندھیرا تھا۔ ایک خیال ضرور آیا کہ شاید کوئی ماہی گیر دریا میں بہتے تابوت کو دیکھ کر اسے باہر نکال کر کھول دے، لیکن اس زمانے میں غریب لوگ جن کی اتنی استطاعت نہیں ہوتی تھی کہ اپنے عزیز و اقارب کے مردوں کو حنوط کروا کر اسے دفن کرا سکیں، ایسے ہی تابوت میں ڈال کر دریا میں بہا دیا کرتے تھے۔ ایسے تابوتوں کو کوئی ہاتھ تک نہیں لگایا کرتا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تابوت عدم کے سفر پر چلا جا رہا ہے، جو کوئی اسے ہاتھ لگائے گا اسے مردے کی بدبو چمٹ جائے گی۔ مجھے خیال آیا کہ اس طرح سے عدم کے سفر پر رواں دواں ہوں۔ اگر کسی چور ڈاکو نے یہ سمجھ کر اس تابوت میں مردے کے ساتھ قیمتی چیزیں بھی ہوں گی دریا سے نکال بھی لیا، تو وہ یہ دیکھ کر تابوت میں سوائے ایک فلاش مردے کے اور کچھ نہیں ہے۔ ممکن ہے مجھے آگ لگا دے یا کسی گڑھے میں دفن کر دے۔ دونوں حالتوں میں میرا انجام ایک ایسی موت تھی جو موت سے زیادہ کہیں عبرتناک تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنے آپ کو حالات کے حوالے کر لیا۔ میری جگہ اگر آپ ہوتے تو آپ بھی بیان نہیں کر سکتے کہ آپ تابوت میں بند کتنے دن گزر چکے تھے۔ وقت میرے لیے رک گیا تھا۔ کوئی اندازہ نہیں تھا کہ 1 دن گزر گیا ہے، 2 دن گزر گئے ہیں کہ 4 دن گزر گئے ہیں۔ تابوت کے بہنے کی رفتار میں تیزی ضرور آ گئی تھی، اور باہر سے لہروں کا ہلکا ہلکا سا شور بھی سنائی دینے لگا تھا کہ باہر تابوت کبھی دائیں کبھی بائیں کی جانب گھوم گیا۔ ایک جگہ تابوت چکر بھی کھانے لگا۔ معلوم ہوتا کہ دریا اپنی ڈھلان میں پہنچ گیا ہے اور اس کی لہریں سمندر میں داخل ہو رہی ہیں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد تابوت کبھی اوپر کو اٹھ جاتا تو کبھی نیچے کو غوطہ کھانے لگ جاتا۔ سمندر کی دیو لے کر موجوں کی حرکت ہی ہو سکتی ہے یہ۔ تابوت سمندر میں داخل ہو چکا تھا۔ یہ حالت بھی نہ جانے کب تک جاری رہے۔ میرے جسم کو تو کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا، لیکن میری آنکھوں کو سینگ سا لگنے لگا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ تابوت پر دھوپ پڑنے لگی تھی۔ اتنا مجھے معلوم تھا کہ میرا تابوت جس سمندر پر سفر کر رہا تھا اسے بحری احمد کہتے ہیں، اور اس کی جانب سرزمین عرب ہے اور دوسری جانب بر اعظم افریقہ کا مشرقی ساحل ہے۔ 2 بر اعظم میں پھنسے ہونے کی وجہ سے اس سمندر میں ہر وقت طوفان کی کیفیت رہتی ہے۔ اس بات کا امکان تھا کہ طوفانی موجیں مجھے اٹھا کر کسی چٹان پر ٹکرا دیں اور میرا تابوت ٹوٹ پھوٹ جائے، یا پھر مجھے موجیں کسی طرح خشکی پر لا کر پھینک دیں۔ خشکی پر آ جانے کی صورت میں کسی نے مجھ پر نگاہ پڑ سکتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص تابوت کو کھول ڈالے اور مجھے مردہ سمجھ کر گڑھے میں دفن کرنے کے بجائے میری کھلی ہوئی حرکت کرتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر یا تو ڈر کر بھاگ جائے، یا پھر سمجھ کر کہ میری پٹیاں اتارنا شروع کر دے کہ میں مردہ نہیں ہوں، زندہ ہوں، اور کس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے ایسا سلوک کیا ہے۔ بس یہی زندگی کی ایک امید تھی۔ انسان نے بھی ابھی ترقی نہیں کی تھی۔ یہ جادو ٹونے اور تہمات کا زمانہ تھا۔ شہروں کو چھوڑ کر لوگ ابھی تک جنگلوں میں نیم و خشکی زندگی بسر کرتے تھے۔ اگر میں کسی جزیرے پر پہنچ جاتا یا افریقہ کے ساحل پر آ جاتا تو وحشی لوگ مجھے زندہ یا مردہ سمجھ کر یا تو وہیں ختم کر دیں گے، یا پھر مجھے کوئی ایسی معکوف الفطرت سمجھ کر جس نے موت پر فتح پالی ہے میری پوجا کرنا شروع کر دیں گے۔ دوسری زندگی میں میری زندہ رہنے بچنے اور دوبارہ زندگی کی وادیوں میں داخل ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اور پھر سمندر میں زبردست طوفان آ گیا۔ بڑی بڑی سمندری موجیں مجھے اور میرے تابوت کو کھلونے کی طرح اچھال کر پھینکنے لگیں۔ یہ عمل نہ جانے کب تک جاری رہا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک بار تابوت اوپر کو اچھلا اور پھر واپس موجوں پر گرنے کے بجائے زمین سے ٹکرایا اور اس کا ڈھکنا کسی آواز کے ساتھ ٹوٹ کر دور جا گرا۔ پہلی شے جس کا میں نے نظارہ کیا وہ دن کی روشنی تھی۔ افسوس کہ میں ہاتھ پیر نہیں ہلا سکتا تھا، ورنہ میں تابوت سے باہر آ جاتا۔
یہ ہی ایک امید تھی کہ اگر یہ کسی ملک کا ساحل ہے تو کسی نہ کسی کی تابوت پر نظر پڑے گی تو وہ ضرور اس طرف آ جائے گا۔ میرے اوپر سورج کی تیز تپش والی دھوپ پڑ رہی تھی، نہ جانے میں کب تک وہاں پڑا رہا۔ اس دوران دو بڑی عجیب تبدیلیاں رونما ہو گئیں۔ پہلی تو یہ کہ میرے جسم کو تیز دھوپ نے گرم کر دیا اور مجھے اپنی رگوں میں خون آہستہ آہستہ گردش کرتا محسوس ہونے لگا۔ دوسری تبدیلی میں نے اپنے چہرے پر لپٹی ہوئی پٹیوں میں یہ محسوس کی کہ گرم دھوپ میں پٹیوں کے ساتھ جو موم اور گوند چپکائی ہوئی تھی اس نے پگھلنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے اپنے چہرے پر گوند اور موم بہتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرے چہرے کی کھال میں زندگی کی لہر نمودار ہو چکی تھی۔ میں نے پاؤں اور ہاتھ کو چلانے کی کوشش کی لیکن میں صرف اپنے پاؤں کے انگوٹھے 2-3 انگلیوں اور اسی طرح اپنے ہاتھوں کی 2-3 انگلیوں کو ہی ہلا سکا۔ اندھیرے میں امید کی ایک کرن نمودار ہوئی تھی۔ قدرت نے مجھ پر ترس کھا کر مجھے زندگی کا احسان بخش دیا تھا۔ میں تابوت کے اندر ہی پڑا رہا۔ سورج کی دھوپ میرے جسم پر پڑ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کو ہلانے لگتا۔ دھوپ کی تپش نے میری پٹیوں کو ڈھیلا کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے سیدھے ہاتھ کو اوپر اٹھایا تو وہ تھوڑا سا اوپر اٹھ آیا۔ 1 گھنٹے کے بعد میرے بازوؤں میں بھی طاقت آ گئی۔ میں لیٹے لیٹے ہاتھوں سے پٹی کھولنے لگا۔ وہ کھل تو نہیں رہی تھی مگر ڈھیلی ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے صرف اپنے کرتے کے اندر تک ہاتھ لے کر جانا تھا تاکہ خفیہ جیب میں سے آکاش ناگن کا مہرہ نکال سکوں۔ کافی جدوجہد کے بعد میں اپنا ہاتھ جیب تک پہنچا لینے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر مہرہ نکال کر فوراً منہ میں رکھ لیا اور میں غائب ہو گیا۔ غائب ہوتے ہی میں پٹیوں اور تابوت سے باہر آ گیا۔ تابوت میں صرف میرے جسم پر لپٹی پٹیاں رہ گئی تھیں۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں نے کمر پہ ہیرے باندھے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی کمر کو ٹٹولا۔ میری کمر ننگی تھی۔ میں نے تابوت پر پٹیوں کو ادھر ادھر ہٹایا۔ میرے غائب ہونے کے بعد میری کمر کے ساتھ بندھا ہوا کپڑا اور اس میں بندھے ہوئے ہیرے تابوت میں رہ گئے تھے۔ میں نے ہیرے اٹھا لیے۔ یہ 3 ہیرے تھے اور بہت قیمتی تھے۔ میں نے چاروں طرف نگاہ ڈالی یہ دیکھنے کے لیے کہ سمندری موجوں نے مجھے کہاں پھینک دیا ہے۔ جہاں تک میں نے اندازہ لگایا یہ کوئی جزیرہ نہیں تھا بلکہ کسی ملک کا ساحل تھا، اور یہ ملک براعظم افریقہ کا کوئی جنوبی ملک ہی ہو سکتا تھا۔ اس زمانے میں براعظم افریقہ کے جس ملک کا تاریخی میں ذکر ملتا ہے وہ سوڈان ہی تھا۔ سوڈان وہ ملک تھا جہاں قابل اور اسلام عربوں کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد مصر کے فرعونوں نے فرار ہو کر اپنی دوسری بڑی سلطنت قائم کی تھی۔ لیکن میرا خیال تھا کہ میرا تابوت بحری احمر میں دیر تک سفر کرتا رہا تھا اور میں سوڈان سے کافی نیچے ملک ایتھوپیا کے قریب پہنچ گیا تھا جو خلیج عدن کے مشرقی ساحل پر واقع تھا۔ ساحلی سمندر پر دور دور تک زرد ریت پھیلی ہوئی تھی۔ جب تک میں اپنے مادی جسم میں تھا سورج کی تپش مجھے بہت تیز محسوس ہو رہی تھی، لیکن غائب ہو جانے کے بعد دھوپ کی تپش کا احساس ختم ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہوا میرے آر پار ہو کر گزر رہی ہے۔ سب سے پہلے مجھے لباس کی ضرورت تھی۔ دوسرا مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ میں کون سے ملک میں آ گیا ہوں اور کیا وہاں سے مصر کی طرف کوئی بحری جہاز جاتا ہے، کیونکہ میں فوراً مصر کنچن کے پاس جانا چاہتا تھا جس کے پاس میرا تعویذ تھا۔ تعویذ کے بغیر میں سخت خطرے میں تھا۔ کسی بھی وقت کاہین کابوس مجھ پر حملہ کر سکتا تھا۔ میرا غیبی حالت میں ہونا البتہ مجھے کاہین کے حملے سے بچا سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ اشد ضرورت کے وقت اپنے آپ کو ظاہر کروں گا۔ میں ساحل سمندر کو چھوڑ کر کچھ فاصلے پر نظر آنے والے درختوں کے جھنڈ کی طرف چل پڑا۔ یہ درخت کسی جنگل کے مشرقی کنارے کی درخت تھے۔ میں جنگل میں داخل ہو گیا۔ یہ زیادہ گھنا جنگل نہیں تھا، کہیں کہیں درختوں کے جھنڈ تھے۔ زمین پر جنگلی جھاڑیوں کی بھرمار تھی، کوئی پگڈنڈی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں جنگل میں اندر کی طرف سفر کرتا جا رہا تھا۔ اچانک کسی عورت کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں وہیں رک گیا۔ آواز جس طرف میں جا رہا تھا اسی طرف سے آئی تھی۔ چند لمحوں کے بعد پھر آواز آئی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی عورت بے بسی کی حالت میں ہے اور روتے روتے اس کی آواز بیٹھ چکی ہے۔ میں آواز کی سمت تیز تیز چلنے لگا۔ اس طرف درخت کم تھے مگر بڑی اونچی اونچی جھاڑیاں تھیں۔ ان جھاڑیوں کے
درمیان سے دھواں بھی اٹھ رہا تھا۔ جیسے جیسے میں جھاڑیوں کے قریب جا رہا تھا، عورت کے رونے کی دبی دبی آواز اور زیادہ گھٹی گھٹی جا رہی تھی، جیسے کوئی زبردستی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ میں دوڑ کر جھاڑیوں کے درمیان پہنچ گیا، دیکھا کہ 6-7 ننگ دھڑنگ بونے حبشی آگ جلا رکھی ہے۔ 3 آدمی آگ کے پاس چھریاں کلہاڑیاں لیے بیٹھے ہیں اور 3 آدمی ایک عورت کو گھسیٹ کر آگ کی طرف لا رہے ہیں۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ آدم خور جنگلی ہیں اور عورت کو بھون کر کھانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اتنا مجھے معلوم تھا کہ جس زمانے میں پہنچ چکا ہوں وہ جادو ٹونے اور تہمات کا عروج کا دور ہے، اور جنگلی لوگ تو مافوق الفطرت چیزوں سے جلدی خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ جنگلی عورت کو گھسیٹ کر آگ کے پاس لے آئے۔ آگ کے پاس بیٹھے ہوئے جنگلیوں میں سے ایک آدمی ہاتھ میں کلہاڑی لے کر اٹھ کھڑا ہوا، شاید وہ عورت کو مارنے جا رہا تھا۔ میں اس جنگلی کے پاس آ گیا، چونکہ میں غائب تھا اس لیے وہ مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ جیسے ہی اس نے عورت کے سر پر کلہاڑی کا وار کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، میں نے اس کے پیٹ پر پوری قوت سے لات ماری اور وہ بلبلا کر وہیں گر پڑا۔ میں نے کلہاڑی اٹھا لی جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی تھی۔ کلہاڑی میرے ہاتھ میں آتے ہی غائب ہو گئی۔ دوسرے آدمیوں نے جب اپنے ساتھی کو پیٹ پکڑ کر بلبلا کر گرتے ہوئے دیکھا تو سمجھ گئے کہ اس کے پیٹ میں اچانک درد شروع ہو گیا ہے۔ ایک جنگلی اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا، باقی جنگلیوں نے عورت کو پکڑ رکھا تھا۔ میں نے فوراً کلہاڑی کا ایک وار ایک حبشی پر کیا اور دوسرا دوسرے پر کیا۔ جس نے عورت کو پکڑ رکھا تھا، کلہاڑی کا ایک وار اس کی گردن پر کیا اور اس کی آدھی گردن الگ ہو گئی۔ ایک دم 3 جنگلی لہو لہان ہو کر زمین پر گر پڑے اور تڑپنے لگے۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر باقی جنگلی گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ عورت حیران اور پریشان ہو کر جھاڑی کے پاس بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ یہی سمجھ رہی ہوگی کہ اچانک وہاں کوئی جن بھوت پہنچ گیا ہے جس نے آدم خور جنگلیوں کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ وہ عورت جو عورت نہیں لڑکی تھی، جس کی عمر زیادہ سے زیادہ 18-20 سال ہوگی، اس کا رنگ گہرا سیاہ تھا اور کمر کے ساتھ صرف تہمت بندھا ہوا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ اسے اسی طرح چھوڑ کر آگے نکل جاتا ہوں، کیونکہ اگر اس کے ساتھ میں نے کوئی بات کی تو یہ ڈر کے مارے بے ہوش نہ ہو جائے۔ پھر خیال آیا کہ یہ عورت میری رہنمائی کر سکتی ہے۔ اس کی زبان سمجھنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی زبان میں کوئی جملہ بولے جسے سن کر میرے ذہن میں اس کی زبان کی لغت کھل جائے۔ میں ظاہری حالت میں بھی اس کے سامنے نہیں آ سکتا تھا۔ مجھے یہ خیال بھی تھا کہ میں نے غیبی حالت میں اس سے کوئی بات کی تو یہ ڈر کر بھاگ نہ جائے۔ یہ لڑکی میری ممنوع احسان تھی اور میری مدد کر سکتی تھی۔ کم از کم مجھے یہ ضرور بتا سکتی تھی کہ یہ کون سا ملک ہے اور مجھے یہاں سے مصر جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ مجھے ایک ترکیب سوجھی۔ میں نے آگے بڑھ کر مضبوطی سے لڑکی کی کلائی پکڑی۔ جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ چیخ کوئی زبان کی نہیں تھی۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے منہ سے کوئی فقرہ نکلے۔ میں نے اپنی زبان میں کہا، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، اس کی بلا جانے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آواز سن کر وہ اور زیادہ خوفزدہ ہو گئی، کیونکہ اسے اپنے سامنے بولنے والا اور اس کی کلائی پکڑنے والا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں اسے کھینچتے ہوئے جھاڑیوں کی طرف لے گیا اور کافی آگے جا کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور 2-3 جملے بولے۔ آخر لڑکی کے منہ سے بھی ایک جملہ نکل گیا۔ اس نے اپنی زبان میں لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میرے دشمنوں کی بدروح، مجھے چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ اس کی زبان کا جملہ سنتے ہی مجھ پر اس کی زبان کے تمام آثار و موز کھل گئے۔ میں نے اس کی زبان میں کہا، سنو، غور سے سنو، ڈرو نہیں، میں تمہارے دشمنوں کی کوئی بدروح نہیں ہوں، میں تمہارا دوست ہوں اور میں زندہ انسانی حالت میں تمہارے ساتھ موجود ہوں۔ صرف تمہیں دکھائی نہیں دیتا کیونکہ میرے جسم پر کوئی لباس نہیں ہے۔ میری اس وضاحت کا لڑکی پر کچھ اثر ہو گیا تھا۔ وہ ٹھٹک کر میری سمت غور سے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کہا، میرے پاس جادو کا ایک مہرہ ہے جو میں نے اپنے منہ میں رکھا ہوا ہے۔ اگر میں اس مہرے کو باہر نکال دوں تو تم مجھے دیکھ سکو گی، لیکن چونکہ میں ننگا ہوں اس لیے تمہارے سامنے ظاہر نہیں ہو رہا۔ میں ادھر سے گزر رہا تھا کہ تمہاری چیخوں کی آواز سن کر آ گیا۔ لڑکی کا ڈر و خوف تھوڑا دور ہو گیا تھا۔
میرے غائب ہو جانے کا اس لیے اس کو یقین آ گیا تھا کہ اس زمانے میں اور خاص طور پر افریقہ کے جنگلوں میں جادو ٹونے کا رواج عام تھا۔ میں نے کہا اگر کہیں سے مجھے کوئی تہمت مل جائے تو میں اس سے اپنی کمر کے گرد لپیٹ کر تمہارے سامنے آ سکتا ہوں۔ لڑکی نے سہمی ہوئی آواز میں کہا میرے ساتھ آؤ۔ مجھے پیچھے درختوں میں ایک جگہ لے گئی جہاں جھاڑیوں میں ایک نیلی چادر پڑی تھی۔ اس نے کہا اسے باندھ لو۔ میں نے چادر اٹھائی اور چادر غائب ہو گئی۔ پھر میں نے چادر اچھی طرح سے اپنے جسم کے گرد لپیٹی اور منہ سے آکاش ناگن کا مہرہ نکال کر مٹھی میں پکڑ لیا۔ مہرہ نکالتے ہی میں ظاہر ہو گیا۔ لڑکی اس قدر متاثر ہوئی کہ اس نے دونوں بازو اوپر اٹھائے اور میرے قدموں میں جھک گئی۔ وہ مجھے کوئی اپنا بہت بڑا جادوگر سمجھ رہی تھی۔ ویسے اس نے جو کمال دیکھا تھا وہ کوئی بہت بڑا جادوگر ہی دکھا سکتا تھا۔ میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا میں صرف اتنا بڑا جادوگر ہوں کہ مجھے صرف غائب ہو جانے کا جادو آتا ہے۔ یہ بتاؤ کہ یہ کون سا ملک ہے اور یہاں سے مصر میں جانے کا کوئی قافلہ یا بحری جہاز کس طرف سے جاتا ہے؟ لڑکی نے کہا میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں اپنے ماں باپ سے ملاتی ہوں۔ وہ مجھے ساتھ لے کر جنگل میں چل پڑی۔ راستے میں ہم نے ایک ندی بھی عبور کی۔ ندی کے دوسری طرف ایک دوسرا جنگل شروع ہو گیا۔ اس جنگل میں بھی ہم کافی دیر تک چلتے رہے۔ آخر مجھے دور درختوں کے نیچے کچھ جھونپڑے دکھائی دیے۔ لڑکی جھونپڑیوں کو دیکھتے ہی اس طرف دوڑ پڑی۔ میں آہستہ آہستہ چلتا رہا۔ اس نے اونچی آواز میں کسی کو آواز دی۔ جھونپڑیوں میں سے عورتیں، مرد، بچے باہر نکل آئے۔ ایک جھونپڑے میں سے بھاری بھرکم اپشی نمودار ہوا جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ لڑکی اس سے جا کر لپٹ گئی۔ جب میں ان آدمیوں کے قریب آ گیا جس آدمی سے لڑکی لپٹی ہوئی تھی، اس نے قہر بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور نیزہ اٹھایا ہی تھا کہ لڑکی نے نیزہ پکڑ لیا اور کہا ابا یہ ہمارا دوست ہے، اس نے مجھے دشمنوں سے بچایا ہے۔ اگر یہ عین وقت پر نہ پہنچ جاتا تو تمہارے دشمن مجھے بھون کر کھا چکے ہوتے۔ بھاری بھرکم حبشی نے آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگا لیا۔ یہ اپنے قبیلے کا سردار معلوم ہوتا تھا۔ میری آؤ بھگت شروع ہو گئی۔ اسی وقت مجھے پھل اور دودھ پیش کیا گیا۔ میں نے پھل بھی کھائے اور دودھ بھی پیا۔ سردار اس بات پر بہت حیران تھا کہ میں ان کی زبان بڑی آسانی اور مہارت سے بول بھی سکتا ہوں اور سمجھ بھی سکتا ہوں۔ لڑکی نے جب اپنے اباب کو بتایا کہ میرے پاس طلسمتی مہرہ ہے جسے رکھنے سے آدمی غائب ہو جاتا ہے، تو ایک دم مجھے فکر پڑ گئی کہ یہ سردار طلسمتی مہرے کے لالچ میں کہیں مجھے قتل کر کے طلسمتی مہرہ قبضے میں نہ کر لے۔ میں نے فوراً طلسمتی مہرہ منہ میں رکھا اور غائب ہو گیا۔ تمام جنگلی ڈر گئے اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ سردار کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں نے کہا سردار میں مسافر ہوں اور ملک مصر جانا چاہتا ہوں، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ مصر کیسے پہنچ سکتا ہوں میں؟ سردار بولا میں اپنا ایک آدمی تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں، وہ تمہیں سمندر کی بندرگاہ تک پہنچا دے گا، وہاں سے مصر کے سمت بادبانی جہاز چلتے ہیں۔ میں نے فوراً کہا وہ آدمی میرے ساتھ کر دو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ سردار نے ایک نیزہ بردار حبشی کو اشارہ کیا، وہ سامنے آ گیا۔ سردار بولا ہمارے مہمان کو سمندر تک پہنچا دو۔ پھر بولا تم تو غائب رہو گے، میرا آدمی تمہاری رہنمائی کیسے کر سکے گا؟ میں نے کہا اپنے آدمی کو کہو جس طرف سمندر کی بندرگاہ ہے اس طرف کو چل پڑے، میں اپنے آپ اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہوں گا۔ سردار نے نیزہ بردار حبشی کو اشارہ کیا۔ حبشی ایک طرف کو چل پڑا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ میں ان وحشی جنگلیوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونا چاہتا تھا۔ مجھے شک پڑ گیا تھا کہ جیسے ہی میں ظاہر ہوا سردار کے اشارے پر یہ لوگ فوراً مجھے قابو کر لیں گے یا مار ڈالیں گے اور سردار مہرے پر قبضہ کر لے گا۔ مہرہ اگر سردار کے پاس چلا جاتا ہے تو یہ ایک ایسا ہتھیار تھا کہ جس کی طاقت پر وہ افریقہ کے سارے جنگلی قبیلوں کو اپنے متحد کر سکتا ہے۔ نیزہ بردار حبشی میرے آگے آگے تیز چلا جا رہا تھا، میں بھی تیز تیز قدم اٹھائے اس کے عقب میں چل رہا تھا۔ جب ہم جنگل میں کافی آگے نکل گئے تو حبشی رک گیا، میں بھی رک گیا۔ وہ مڑ کر پیچھے دیکھنے لگا، شاید وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ میں اس کے پیچھے آ رہا ہوں یا نہیں۔ میں نے اس کی زبان میں اسے کہا چلتے رہو، میں تمہارے پیچھے ہی ہوں۔ وہ دوبارہ تیز تیز چلنے لگا۔ وہ 2.5 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد ہم ایک مختصر سی ساحلی قصبے میں آ گئے جس کی بندرگاہ پر کچھ بادبانی جہاز سمندر میں کھڑے تھے۔
یہاں پہ میں نے حبشی کو واپس بھیج دیا۔ بندرگاہ پر کافی لوگ کام کرنے میں مصروف تھے۔ یہاں میں ظاہر ہو کر کسی سے معلومات حاصل کر سکتا تھا۔ میں بندرگاہ سے ہٹ کر درختوں کے پاس گیا اور لوگوں کی نظروں سے بچ کر میں نے مہرہ منہ سے نکال لیا۔ اس کے ساتھ ہی میں ظاہر ہو گیا۔ پتہ چلا کہ ایک بادبانی جہاز تیسرے روز مصر کی بندرگاہ سکندریہ کی طرف روانہ ہوگا۔ میں نے قصبے کے بازار میں جا کر نئے کپڑے خرید کر پہن لیے۔ ایک ہیرا جوہری کے ہاں اونے پونے کر کے فروخت کر دیا۔ تیسرے روز ایک بادبانی جہاز میں سوار ہو گیا۔ 10-12 دن آنے جانے بحری احمریہ کے سمندر میں سفر کرنے میں گزر گئے اور میں سکندریہ پہنچ گیا۔ وہاں سے ایک قافلے میں شامل ہو کر مصر کے دارالحکومت پہنچ گیا۔ وہاں سے سیدھا دریا کنارے اپنے مکان پر گیا۔ کنچن مجھے دیکھ کر بے حد خوش ہوئی۔ کہنے لگی تم اتنے دن کہاں کھو گئے تھے؟ معلوم ہوا کہ میں 1.5 مہینے بعد گھر واپس آیا ہوں۔ میں کنچن کو لے کر بیٹھ گیا اور اسے پوری کہانی سنا ڈالی اور کہا فوراً میرا تعویذ لا کر مجھے بازو کے ساتھ میرے باندھ دو۔ وہ لپک کر دوسرے کمرے میں گھس گئی اور تعویذ لا کر میرے بازو پر باندھ دیا۔ کہنے لگی میں تو مایوس ہو گئی تھی کہ تو اب تم واپس نہیں لوٹو گے۔ میں نے کہا کنچن اب اس ملک میں رہنا اپنے لیے خطرے کو بلانے کے برابر ہے، یہاں سے کسی دوسرے ملک چلتے ہیں۔ اس نے کہا ہمیں کسی ایسے ملک جانا چاہیے جہاں تمہاری اپنی دنیا میں واپسی کی کوئی صورت بن سکے، اور یہ کوئی ایسا ملک ہی ہو سکتا ہے جہاں جادو اور طلسم عام ہو، کیونکہ کوئی جادو یا طلسم کا ماہر ہی تمہاری دنیا میں تمہیں واپس بھیج سکتا ہے۔ کنچن نے بڑا درست مشورہ دیا تھا، لیکن ایسا کون سا ملک ہو سکتا تھا؟ ویسے تو تاریخ کا وہ دور ہی ایسا تھا کہ جدید سائنسی علوم اور سائنس کی روشنی کہیں نہیں پھیلی تھی۔ لوگ مظاہر فطرت کو دیوی دیوتا بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ اس اعتبار سے کسی بھی ملک میں کوئی بھی طلسم ماہر جادوگر مل سکتا تھا جو میری مدد کر سکے۔ میں نے کنچن کو کہا لگتا ہے میری دنیا میں واپس جانا ابھی قدرت کو منظور ہی نہیں ہے۔ ہم مصر میں بھی نہیں رہ سکتے، مکان بیچ کر کارواں سرائے میں جا بیٹھتے ہیں، جس طرف کو کوئی کارواں جاتا ہوگا اسی طرف کو چل پڑیں گے، ہماری کوئی منزل تو ہے نہیں۔ میں نے اپنے دفن کیے ہوئے ہیرے اور سونے کے سکے نکالے اور مکان فروخت کر کے ہم کارواں سرائے میں آ کر ٹھہر گئے۔ معلوم ہوا کہ اگلے ہفتے ایک ایران کو قافلہ جانے والا ہے۔ میں نے کنچن سے کہا ہم ایران ہی سے تو آئے تھے، اور ایران آتش پرستوں کا ملک ہے، یہ لوگ جادو کے سخت خلاف ہیں، اس لیے دوبارہ ایران جانا بیکار ہے۔ وہ بولی کچھ دیر اور انتظار کر لیتے ہیں۔ 1 ہفتے بعد جب ملک ایران کا قافلہ تیار ہونے لگا تو پتہ چلا کہ یہ قافلہ ایران سے ہوتا ہوا آگے وادی سندھ کے شہر ٹکشالہ بھی جائے گا۔ اس زمانے میں ٹکسلا کا نام ٹکشالہ ہوا کرتا تھا۔ میں نے سوچا کہ چلو ٹکسلا چلتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں کہ جس شہر کے بعد میں پاکستان میں شامل ہونا چاہتا تھا آج کل اس کی صورتحال کیا ہے۔ ایک عجیب تجربہ تھا کہ میں پاکستان کے ایک اہم شہر کو کئی صدی پیچھے جا کر دیکھنے والا تھا۔ کنچن سے میں نے کہا میں وادی سندھ کی طرف کوچ کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ چاہے تو مجھ سے جدا ہو سکتی ہے۔ وہ کہنے لگی میں تم سے الگ ہو کر کہاں جاؤں گی، میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی۔ چنانچہ ہم ایران سے ہوتے ہوئے وادی سندھ کی طرف جانے والے قافلے میں سفر کرتے ہوئے 2 ماہ کے عرصے میں وادی سندھ کی ایک ساحلی شہر میں پہنچ گئے جس کا نام عجیب سا تھا۔ ایک سکندریہ اعظم کے زمانے کا سندھ تھا، اور یہاں بت پرست راجاؤں نے چھوٹے چھوٹے شہروں میں اپنی اپنی الگ حکومتیں بنا رکھی تھیں۔ یہاں سے ہم قافلے ہی کے ساتھ خشکی کے راستے ٹکسلا یعنی تشکالہ آگے جہاں ایک بت پرست راجا امبنی حکومت کرتا تھا۔ اس زمانے کا ٹکسلا گنجان آباد تنگ تنگ گلیوں والا چھوٹا شہر تھا جس کے چاروں طرف اونچی اونچی دیواریں تھیں۔ معبودوں اور بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ بت مت کو ماننے والے بھی مہاتماؤں کی مورتی بنا کر اس کی پوجا کرتے تھے۔ آج کا ٹکسلا اور اس زمانے کے ٹکسلا میں کافی فرق تھا۔ اس زمانے میں بھارت کو آریہ وت کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا، کیونکہ سارے کے سارے شمالی اور وسطی ہندوستان میں وسط ایشیا سے آئے ہوئے آریہ قوم کے لوگ آباد تھے، اور انہی کا ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ابھی میں اور کنچن ٹکسلا کی ایک سرائے میں ہی مقیم تھے کہ معلوم ہوا کہ سکندریہ اعظم کی فوجیں ایران کو فتح کر کے ٹکسلا کی طرف بڑھ رہی ہیں۔
میں سکندریہ کو دیکھنا چاہتا تھا اور یہ بھی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ تاریخ میں جو لکھا ہے، جب سکندریہ نے ہندوستان پر چڑھائی کی تھی، ٹیکسلا کے راجہ امبنی نے ہتھیار ڈال دیے تھے، مگر پنجاب یعنی جہلم کا راجہ پورش یونانی فوجوں کے آگے ڈٹ گئے تھے۔ اگرچہ اسے شکست ہوئی تھی، مگر وہ اور اس کے سپاہی بڑے بے جگری سے لڑتے رہے تھے۔ سکندر نے فورس کی بہادری سے متاثر ہو کر اس کو ایک سلطنت واپس دے دی تھی۔ ہمارے ہوتے ہوئے سکندر کی فوجیں ٹیکسلا میں داخل ہو گئیں۔ تاریخ کے مطابق ٹیکسلا کے راجہ امبنی نے ہتھیار ڈال دیے اور سکندر اعظم کی اطاعت قبول کر لی، مگر جہلم کا راجہ پورس مقابلے کے لیے میدان جنگ میں نکل پڑا۔ پھر بالکل وہی ہوا جیسا تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ٹیکسلا میں یونانی فوجوں نے لوگوں کو بے دردی سے قتل کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ہم وہاں سے بھاگ کر نیچے وسطی پنجاب سے بھی آگے مگدھ کی ریاست میں آ گئے، جس کی دارالحکومت کا نام پاتلی پترا تھا، جو کہ موجودہ پٹنہ ہے۔ ہم پاتلی پترا کے ایک سرائے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ چونکہ تعویذ میرے بازو پر بندھا ہوا تھا، اس لیے کاہن کابوس کے مکار حملے سے میں بے خبر تھا۔ مجھے بڑی شدت سے کسی ایسے جادوگر یا روحانیات کے ماہر کی تلاش تھی جو مجھے کوئی ایسا ٹونا ٹوٹکا یا منتر بتاتا جس کا چلہ کر کے میں اپنی دنیا میں واپس جا سکتا تھا۔ دن بھر کنچن سرائے میں رہتی اور میں شہر کے گرد و نواح میں چکر لگاتا رہتا۔ دل میں ایک یہ بھی خیال تھا کہ شاید کسی رات کو فرعون کی نیک روح میرے خواب میں آ کر میری رہنمائی کرے، مگر ایسا نہ ہوا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ ہم پاتلی پترا کے سرائے سے اٹھ کر شہر کے اندر کرائے کے مکان میں آ گئے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ایک آدمی اس دن میرے پیچھا کر رہا تھا۔ جس دن سے ہم سرائے سے اٹھ کر شہر کے مکان میں آ کر رہنے لگے تھے، میں نے ایک سادھو کو ضرور دیکھا تھا کہ جب میں شہر سے باہر دریا اور گھاٹ کے ارد گرد پھر رہا ہوتا تھا تو وہ مجھ سے تھوڑے فاصلے پر چلا آ رہا ہوتا تھا۔ پہلے تو میں نے کوئی خیال نہ کیا۔ سادھو، جوگی اور سنیاسی لوگ اس زمانے میں عام ہوا کرتے تھے، لیکن جب میں نے محسوس کیا کہ وہی ایک سادھو برابر میرا تعاقب کر رہا ہوتا ہے، تو ایک روز میں خود اس کے پاس چلا گیا اور کہا، بابا تم میرا پیچھا کس لیے کر رہے ہو؟ میں تو اس شہر کا مسافر ہوں، کچھ روز یہاں کی سیر کرنے آیا ہوں، اس کے بعد واپس چلا جاؤں گا۔ سادھو کی آنکھوں میں سانپ کی آنکھیں جیسی کشش تھی۔ اس کی آنکھیں مجھ پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ کہنے لگا، مورخ، تمہاری خوش قسمتی تمہارا پیچھا کر رہی ہے اور تم اس سے بے خبر ہو۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ سادھو دل کا حال معلوم کر لیتا ہے۔ اس نے بھی معلوم کر لیا تھا کہ میں تقدیر کے چکر میں پھنسا ہوا ہوں اور نجات کا متاثر ہوں، مگر اتنی جلدی میں اس پر اتنا راز نہیں کھولنا چاہتا تھا۔ میں نے انجان بن کر کہا، مہاراج، میں سمجھا نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ سادھو بولا، تم جس مصیبت میں گرفتار ہو اس مصیبت سے صرف میں ہی تمہیں نکال سکتا ہوں، میرے ساتھ آؤ۔ وہ مجھے لے کر ایک درخت کے پیچھے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، مورخ، تمہارے ماتھے پر تمہاری مصیبت کا سارا حال لکھا ہوا ہے اور اسے میں پڑھ رہا ہوں۔ مجھے تم کسی اور دنیا کی مخلوق لگتے ہو، کیا میں نے ٹھیک کہا یا نہیں؟ سادھو کی باتوں نے مجھے متاثر کیا تھا۔ میں نے کہا، لیکن میرے ماتھے پر کیا لکھا ہوا ہے مہاراج؟ میں ابھی اسے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ سادھو بولا، تمہارے ماتھے پر جو کچھ لکھا ہے وہ میں تمہیں یہاں نہیں بتا سکتا۔ میں کل شام تمہارے گھر آؤں گا، وہیں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا۔ میں نے تمہارا گھر دیکھا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر سادھو وہاں سے اٹھ کر چل دیا۔ میں سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے یہ سادھو ہی میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ دیکھتے ہیں کل شام کیا بتاتا ہے یہ۔ دوسرے دن شام کو سادھو میرے گھر آ گیا۔ کنچن گھر کے کام کاج میں لگی ہوئی تھی۔ سادھو نے مجھ سے کہا، کسی ایسی کوٹھری میں چلو جہاں ہم دونوں کے سوا کوئی اور نہ ہو۔ میں مکان کی ایک کوٹھری میں اسے لے آیا۔ اس کوٹھری میں چراغ روشن تھا۔ کنچن کو میں نے سمجھا دیا تھا کہ جب تک سادھو میرے پاس بیٹھا ہے وہ کوٹھری میں نہ آئے۔ سادھو اپنے ساتھ ایک تھیلا لایا تھا۔ کوٹھری میں صفت بچھی ہوئی تھی۔ ہم صفت پر بیٹھ گئے۔ سادھو بولا، کسی ہنڈیا میں پانی ڈال کر لے آؤ، پانی زیادہ نہ ہو۔ میں ایک ہنڈیا میں پانی ڈال کر لے آیا۔ سادھو نے ہنڈیا اپنے سامنے رکھی اور کوئی منتر پڑھنے لگا۔ منتر پڑھ کر وہ تھوڑی دیر بعد ہنڈیا پر پھونک مار دیتا تھا۔
7ਵੀं बार हंडिया पर फूंक मारने के बाद उसने कहा, मूर्ख, इस हंडिया में झांक कर देख और बता तुझे क्या नज़र आता है। मैंने हंडिया में झांक कर देखा। हंडिया में जो पानी था उस पानी में मेरे अक्स के बजाय एक डरावने चेहरे वाली औरत की शक्ल नजर आई, जिसकी ज़बान बाहर निकली हुई थी। मैं डर कर एकदम पीछे हट गया। साधु ने कहा, तुम्हें इस औरत से डरना नहीं चाहिए। ये औरत तुम्हारी जान की दुश्मन है। जब से तुम इस मुल्क में दाखिल हुए हो ये औरत तुम्हारे सर पर मंडला रही है और तुम पर वार करने का मौका तलाश कर रही है। अगर ये औरत मेरे सर पर मंडला रही है तो मुझ पर वार क्यों नहीं करती? मैंने कहा। साधु बोला, तुम्हारी गर्दन उड़ाने के लिए वो अपने गुरु का इंतज़ार कर रही है। उसका गुरु अब तक 1,85,000 लोगों को कत्ल कर चुका है। उसका गिरोह हिमालय के पर्वतों से चल पड़ा है। वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँच जाएगा। सच्ची बात यह है कि तिलिस्म की दुनिया में फंसकर मैं भी तुहम परस्त हो गया था। साधु की बात मुझे समझ आ गई और सच लगी। मैं कुछ घबरा गया। मैंने कहा, मैं आज ही यहाँ से किसी दूसरे मुल्क की तरफ भाग जाता हूँ। साधु बोला, तुम इस औरत की नज़र में आ चुके हो। तुम जहाँ भी जाओगे ये बला तुम्हारे साथ ही जाएगी और इसका गुरु वहाँ पहुँच जाएगा और तुम्हें मौत की नींद सुला देगा। मुझे मालूम था कि जब मैं तारीख की कदीम दुनिया यानी माजी के ज़माने में हूँ मैं मर नहीं सकता, लेकिन इस औरत की वजह से जिसकी शक्ल मैंने हंडिया में देखी थी किसी नागहानी आफत में ज़रूर फंस सकता था। मैंने सोचा कि मैं आकाश नागिन का मोहरा मुंह में रखकर कुंचन को साथ लेकर यहाँ से निकल जाऊँगा। जब मैं हंडिया की बला को नज़र ही नहीं आऊँगा तो वो मुझ पर वार कैसे करेगी? साधु ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, मूर्ख, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। याद रखो, अगर तुम मोहरा मुंह में रख कर गायब भी हो जाओगे तो इस औरत को नज़र आते रहोगे। ये औरत गज़ब की जादूगरनी है। मैं चौंक सा गया कि साधु ने मेरे दिल की बात पढ़ ली थी। मैं बेइख्तियार बोला, साधु महाराज, आप फिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कोई रास्ता दिखाएं। साधु ने आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद आंखें खोलीं और बोला, वो तिलिस्मिती मोहरा जो तुम्हारे पास है मुझे दिखाओ। मैं उस पर एक मंत्र पढ़कर फूंकूंगा। उसके बाद जब तुम उसे मुंह में रखकर गायब होगे तो ये औरत तो क्या इसका गुरु भी तुम्हें कुछ नहीं देख सकेगा। मैं उस साधु का मुतैद हो चुका था। जब उसने मुझसे तिलिस्मिती मोहरा मांगा तो मैंने कुर्ते की खुफिया जेब में हाथ डालकर मोहरा निकाला और साधु को देने ही वाला था कि अचानक कुंचन आंधी की तरह कोठरी में दाखिल हुई और चीख कर बोली, इसे मोहरा मत देना, इसे मोहरा मत देना। मैंने घबराकर मोहले वाला हाथ पीछे खींच लिया। साधु ने झपट्टा मारकर मेरा हाथ पकड़कर मोड़ दिया। मैंने एक ही झटके से हाथ छुड़ा लिया और बाहर को दौड़ा। मुझे यकीन हो गया था कि ये साधु कोई मक्कार सौदेबाज है और ये सारा ड्रामा इसने मुझसे मोहरा हथियाने के लिए रचाया है। साधु ने मुझे बाहर दौड़ते देखा तो पानी वाली हंडिया उठाकर मेरे पीछे जोर से फेंकी। हंडिया फर्श पे गिरते ही धमाके की तरह फटी और मकान में आग के शोले भड़क उठे। कुंचन ने मेरा बाजू पकड़ लिया और मुझे लेकर बाहर को निपकी। साधु हमारे पीछे दौड़ता चला आ रहा था। अब मैं कुंचन का हाथ पकड़े उसे अपने साथ दौड़ाता मकान से निकल कर एक पगडंडी पर दौड़ता चला जा रहा था। हमारे पीछे कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने दौड़ते दौड़ते पलट कर देखा। हमारे पीछे एक भैंस के साइज का कुत्ता भौंकता हुआ दीवाना वार चला आ रहा था। तिलिस्मिती मोहरा अभी तक मेरी मुट्ठी में था। मैंने जल्दी से उसे मुंह में रख लिया। क्योंकि मैंने कुंचन को बाजू से पकड़ रखा था इसलिए मेरे साथ वो भी गायब हो गई। पहले मैं तिलिस्मिती मोहरा मुंह में रखकर गायब होता था तो मुझे इर्द गिर्द की सारी चीज़ें दिखाई दिया करती थी, लेकिन इस बात अजीब बात यह हुई कि गायब होने के बाद मुझे ऊपर नीचे इर्द गिर्द की कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। सिर्फ ये एहसास था कि कुंचन मेरे साथ है और वो भी इसलिए कि मैंने उसका बाजू पकड़ रखा था। गायब होते ही मेरे पाँव अपने ज़मीन से बुलंद हो गए। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं ज़मीन से 10 फीट बुलंद हूँ या 20 फीट बुलंद हूँ। मेरे चारों तरफ नस्वानी रंग का धुआं सा फैला हुआ था और सिवाय धुएं की गर्दिश करती हुई लहरों के कुछ दिखाई नहीं देता था। मेरे कान ऐसे शाएं शाएं कर रहे थे जैसे बड़ी तेज़ आंधियाँ चल रही हों। अचानक पीछे से हवा का एक थप्पड़ मुझसे टकराया और मैं ऊपर को उछल गया और कुंचन का बाजू मेरी गिरफ्त से निकल गया। मैंने पूरी ताकत से कुंचन को आवाज़ दी, लेकिन जवाब में सिवाय आंधियों के शोर के कुछ सुनाई न दिया। कुंचन शायद मुझसे बिछड़ चुकी थी। तारीख के कदीम रास्तों पर चलते हुए
عہد ماضی کے انجانے کبھی نہ دیکھے ہوئے، کبھی نہ ملے ہوئے کردار اچانک ملتے تھے اور پھر کبھی نہ کبھی ملنے کے لیے اچانک جدا ہو جاتے تھے۔ ماضی کی آندھیاں کنچن کو بازو میرے ہاتھ سے چھڑا کر اپنے ساتھ لے جا چکی تھی۔ کچھ دیر تک مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں ہوا میں ہوں یا زمین پر ہوں، پرواز کر رہا ہوں یا ایک جگہ ساکت ہو گیا ہوں۔ بس تیز آندھیوں کا شور ہی شور تھا۔ پھر آہستہ شور کم ہو گیا۔ جب شور غائب ہو گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں زمین پر ہوں۔ میرے ارد گرد چھائے ہوئے نسوانی رنگ کے بادل غائب ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ گہری دھند کی سفید بادلوں نے لے لی ہے۔ میرے پاؤں زمین پر تھے مگر مجھے زمین کی سردی یا گرمی، سختی یا نرمی کچھ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ دھند اتنی گہری تھی کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں زمین پر ہوں یا بادل کی جگہ۔ دھند نے مجھے گھیرے میں لے لیا ہے۔ اچانک دھند ختم ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل ہی بادل ہیں اور میں ایک اجاڑ سی جگہ سے گزر رہا ہوں۔ شام کا دھندلا چھایا ہوا تھا۔ اچانک بجلی چمکی، بادل زور سے گرجے اور بوندا باندی شروع ہو گئی۔ غائب ہونے کی وجہ سے میں بھیگ تو نہیں رہا تھا، لیکن میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ زمانہ قبل از مسیح میں ہوں یا اس کے آگے کسی دور میں نکل آیا ہوں۔ کہانی کا اگلا حصہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔